حاتم طائی کی کہانی۔ حاتم عرب کی ایک مشہور قبیلے طے کا سردار تھا، اسی وجہ سے اس کو حاتم طائی کہتے ہیں۔ یہ اپنی نیکی، ثقافت اور خدا ترسی کی وجہ سے تمام دنیا میں مشہور ہے۔ تم آج کے سبق میں حاتم کی نیکی کا ایک بہت دلچسپ واقعہ پڑھو گے۔ حاتم کے وقت میں ایک بادشاہ عرب کا نوفل نام تھا۔ اس کو حاتم کے ساتھ بسبب دشمنی کمال ہوئی۔ بہت سا لشکر فوج جمع کر کے لڑائی کی خاطر چڑھ آیا۔ حاتم تو خدا ترس اور نیک بخت تھا۔ یہ سمجھا اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بندے مارے جائیں گے اور بڑی خونریزی ہوگی، اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا۔ یہ بات سوچ کے تن تنہا اپنے جان لے کے ایک پہاڑ کی کھو میں جا چھپا۔ جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر نوفل کو معلوم ہوئی، سب گھر بار اور اسباب حاتم کا قرب کیا اور منادی کرا دی کہ جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے پکڑ لاوے 500 اشرفی بادشاہ کی سرکار سے انعام پاوے۔ یہ سن کے سب کو لالچ آیا، جستجو حاتم کی کرنے لگے۔ ایک روز ایک بوڑھا و اس کی بڑھیا 2-3 بچے ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں توڑنے کے واسطے اس غار کے پاس جہاں حاتم پوشیدہ تھا پہنچے اور لکڑیاں اس جنگل کی چننے لگے۔ بڑھیا بولی کہ ہمارے دن کچھ بھلے آتے تو حاتم کو کہیں پاتے اور اس کو پکڑ کے نوفل کے پاس لے جاتے تو وہ 500 اشرفیاں دیتا اور ہم آرام سے کھاتے، اس دکھ دھندے سے چھوٹ جاتے۔ بوڑھے نے کہا کیا ٹٹر کرتی ہے، ہمارے قسمت میں یہی لکھا ہے کہ تالے کے روز لکڑیاں توڑیں اور سر پر دھرے بازار میں پہنچے تب نون روٹی میسر آوے، یا ایک روز جنگل سے بھاگ لے جاوے۔ لے اپنا کام کر، ہمارے حاتم کاہے کو آئے گا اور بادشاہ اتنے روپے دے گا۔ عورت نے ٹھنڈی سانس بھری، چپکی ہو رہی۔ دونوں کی باتیں حاتم نے سنی۔ بدنامی و مروت سے بئی جانا کہ اپنے تئیں چھپائے دونوں چاروں کو طلب تک نہ پہنچائے۔ سچ اگر آدمی میں رحم نہیں تو انسان نہیں، اور جس کے جی میں درد نہیں وہ قصائی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کرو بیاں غرض حاتم کی جواں مردی نے قبول نہ کیا۔ اپنے کانوں سے سن کے چپکا ہو رہے باہر نکل آیا۔ بوڑھے سے کہا اے عزیز، میں ہی ہوں حاتم، میں ہی ہوں، میرے تئیں نوفل کے پاس لے چلو، مجھے دیکھے گا اور کچھ روپے دینے کا وعدہ کیا تجھے دے گا۔ پیر مرد نے کہا سچ ہے، اس صورت میں بھلائی و بہبودی میری البتہ، لیکن وہ کیا جانے تجھ سے کیا سلوک کرے، اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں، یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا۔ تجھ کو اپنی طمع لالچ کی خاطر دشمن کے حوالے کر دوں، وہ مال کے کتنے دن کھاؤں گا اور کب تک جیوں گا، آخر میں مر جاؤں گا، تب خدا کو کیا جواب دوں گا۔ حاتم نے بظاہر منت کی کہ مجھے لے چل، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں، ہمیشہ اس آرزو میں رہتا ہوں میری جان و مال کسی کے کام آئے تو بہتر ہے۔ لیکن وہ بوڑھا کسی طرح راضی نہ ہوا کہ حاتم کو لے جائے، انعام پائے۔ آخر لاچار ہو کے حاتم نے کہا اگر تو مجھے نہیں لے جاتا تو میں اپنے آپ کو بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں پہاڑ کی کھو میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بوڑھا ہنسا اور بولا بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ اس طرح دو بدل کے سوالوں جواب میں 2 آدمی اور بھی آ پہنچے، بھیڑ لگ گئی۔ انہوں نے معلوم کیا حاتم یہی ہے، ترنت پکڑ لیا اور حاتم کو لیے چلے۔ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہو پیچھے ہو لیا۔ جب نوفل کے روبرو لے گئے تو اس نے پوچھا اس کو کون پکڑا ہے؟ ایک بزدل سنگ دل بولا ایسا کام سوائے ہمارے کون کر سکتا ہے، یہ فتح ہمارے نام ہے، ہم نے عرش پہ جھنڈا گاڑا۔ ایک اور لانترانی والا ڈینگے مارنے لگا کہ میں کئی روز سے دوڑ دھوپ کر کے جنگل سے پکڑ لایا ہوں، میری محنت پہ نظر کیجیے، جو قرار ہے سو دیجیے۔ اس طرح اشرفیوں کے لالچ میں ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ کام اس سے ہوا ہے۔ وہ بوڑھا چپکا ایک کونے میں کھڑا شیخیاں سن رہا تھا، یہ حاتم کی خاطر کھڑا روتا تھا۔ جب اپنی دلاوری و مردانگی سب کہہ چکے، حاتم نے بادشاہ سے کہا اگر سچ پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے وہ مجھ کو لایا ہے، اگر دریافت کرو اس کے پکڑنے کی خاطر قبول کیا ہے، پورا کرو سارے سچ ہے کہ اصل کیا حاتم کو کون پکڑا ہے۔ چارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا راز کہہ سنا۔ کہا حاتم میری خاطر آپ سے چلا آیا۔ نوفل نے یہ ہمت سن کر متعجب ہوا، بھلے تمہاری قسمت میں اپنی جان کا خطرہ نہ کیا، جھوٹے وعدے وہ کرنے والوں کو حکم دیا کہ ان کی کھوپڑیوں پر اتنی جوتیاں مارو کہ سر گنجے ہو جائیں، خدا سب کو آزمائش سزا خرض ان سب کو موافق ان کے انعام دے کے۔ نوفل نے خیال کیا کہ جیسے ایک شخص علم کے فیض پہچانتا محتاجوں کی خاطر جان سے سریغ نہیں کرتا، خدا کی راہ میں سر تپا دشمنی رکھنے، مدعی ہونے، جواں مردی سے بعید ہے، وہیں حاتم کا ہاتھ بڑی دوستی گرم جوشی سے پکڑ لیا۔ کیوں نہ ہو تواضع عظیم عظمت سے اپنے پاس بٹھایا، مال و اسباب جو کچھ ضبط کیا تھا واپس دیا، سرداری قبیلے طے کے اور بوڑھے کو 500 اشرفیاں دے کر خزانے سے دلوائی دعا دیتا چلا گیا۔ حاتم کی بہادری کا قصہ ایرم میں ان کے باغ و بہار سے لیا گیا ہے، اب اسے کوئی 100 برس پہلے لکھی گئی تھی۔